بیشتر مغربی ادب کی بہن ہے۔ ہال نائٹ کے ایما پر مولوی محمد حسین آزاد نے نظم جدید کی ترویج نہ کی ہوتی یا ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم مسٹر کیمسن کے حکم پر مسٹر ٹی جے کیمپ انسپکٹر مدارس سرکل میرٹھ نے غلام محمد مولا بخش قلب میٹھی سے انگریزی کی اخلاقی نظموں کے منظور ترجمے نہ کرائے ہوتے اور جواہر منظور مولوی اسماعیل میٹھی کی نظر سے نہ گزری ہوتی کہ کیا نظم شاعری میں مولوی اسماعیل میٹھی کا وہ مقام ہوتا جو آج انہیں حاصل ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی غزل کی روایتی مضامین میں ہی الجھ کر رہ جاتے اور کچھ اس طرح کے شعر کہتے: رقیب سر بھی پٹکتے تو میں نہ ہلتا کاش، ملا نہ بخت مجھے تیرے سنگ در کا تھا، کسی بھی برق تبسم جو دل میں پھول گئی تو چشم تر کا ہوا حال اب بہتر کا تھا۔ وہی رقیب، وہی وائز، وہی ساقی، وہی ناصر ان کی شاعری میں بھی ہوتا، مگر جواہر منظور نے ان کے ذہن کا رخ بدل دیا اور غزلیہ شاعری سے رشتہ توڑ کر وہ دیاری نظم میں آ گئے جہاں غزل کی نسبت زیادہ وسعتیں تھیں۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے صاحبزادے اسلم سیفی نے لکھا ہے کہ مولانا فرمایا کرتے تھے، اس ترجمے کو دیکھ کر استعجاب ہوا کہ شاعر ایسا کلام بھی لکھتے ہیں۔ ایک طرف دور ازکار حیرت انگیز مبالغہ جو غزل اور قصیدے کی جان سمجھا جاتا تھا، ادھر اس کا ترجمے کا مطالعہ ایک امر اتفاقی تھا جس نے مولانا کی طبیعت کا رخ بدل دیا۔ طبیعت کی اسی تبدیلی کا اثر تھا کہ جدید عبرت میں، جسے میں پیراڈائم شفٹ کی ایک بہترین مثال سمجھتا ہوں، اس میں علماء، مشائخ، شعراء پر طنز ہے، اس میں سر سید اور غالب کی فکر کا پرتو ہے۔ اسی قصیدے میں وہ سخن ورانِ زماں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں: سوائے عشق نہیں سوزتا انہیں مضمون، تو وہ بھی محض خیالی دھڑکتا ایک خمار، نہ لکھتے ہیں کبھی نہ رنگ حکمت و قدرت، نہ واقعات کے وہ کھینچتے ہیں نقش نگار، مبالغہ ہے تو بیہودہ عقل سے خالی ہے استعارت بے لطف اور دور ازکار، نہ دل سے طبع و تفریح ہو نہ دل کو خوشی، غزل ہے یا کوئی ہذیان ہے بوقت بخار۔ انگریزی نظموں نے مولوی اسماعیل میٹھی کے ذہن اور دل کی دنیا ہی بدل دی۔ اتنا گہرا تاثر ہوا کہ انہوں نے خود چھ انگریزی نظموں کے منظور ترجمے کیے: قلعہ، افغان مفلس، موت کی گھڑی، فادر ولیم، حب وطن، انسان کی خام خیالی۔ یہ انگریزی کی 6 سبق آموز اخلاقی نظموں کے ترجمے ہیں جس کی تحریک انگریزی نظموں کے مزاج اور موضوع سے ملی۔ اس طرح نظم جدید سے جڑنے کا سہرا انگریزی شاعری کے سر ہے۔ اس کی روشنی میں مولوی اسماعیل میٹھی نے اردو کی نظم شاعری کو کیا نئے امکانات عطا کیے اور ان کے امتیازات کیا ہیں، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ پہلے ایک اور اہم نقطے پر توجہ ضروری ہے جس سے مولوی اسماعیل کی شخصیت اور فکر کی تقریر میں مدد مل سکتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے آباء و اجداد مغل حکمراں ظہیر الدین محمد بابر کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ یہاں انہیں منصب اور جاگیریں بھی دی گئی تھیں۔ مغل حکمرانوں سے ان کے خاندان کی گہری وابستگی رہی ہے۔ قصبہ لاور میرٹھ کی جاگیر بھی مغلوں کی عطا کردہ تھی۔ ان کے خاندان پر مغلوں کے بڑے احسانات تھے اور مولوی اسماعیل میٹھی 1857 کی پہلی جنگ آزادی، جسے غدر کا نام دیا جاتا ہے، سے تقریباً 13 سال قبل 12 نومبر 1844 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی معصوم آنکھوں سے غدر کا منظر بھی دیکھا اور اس میرٹھ میں دیکھا جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ یہاں سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مغلوں کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی انگریزوں سے نفرت کرتے، ان کے قائم کردہ اصلی اسکولوں سے اجتناب کرتے اور سرکاری ملازمت سے باز رہتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سرشتہ تعلیم میرٹھ میں کلر کی ملازمت کی اور پھر سرکاری اسکولوں میں ہی مدرسی اور معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ سینٹرل نارمل اسکول آگرہ سے پینشن حاصل کر کے میرٹھ میں مقیم ہو گئے۔ شاید سر سید کی طرح مولوی محمد اسماعیل میٹھی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ مزاحمت سے مشکلیں بڑھتی ہیں اور مفاہمت سے راہیں کھلتی ہیں، اس لیے انہوں نے دقیانی سماج کے 2 اینٹی ہیرو غالب اور سر سید کی طرح انگریزی حکومت کو باعث خیر و برکت جانا۔ یہاں مولوی اسماعیل میٹھی اور سر سید احمد کی مخلوط وفاداری مکسڈ لوائلٹی پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ سر سید کا خانوادہ بھی مغلیہ دربار سے وابستہ رہا ہے اور سر سید کو مغلیہ دربار سے عارف جنگ اور جواد الدولہ کے خطابات بھی ملے